کوہ کاف کی ملکہ سنہری پری کو کوہ کاف سے انسانوں کی دنیا میں بھیجنا چاہتی تھی۔ ملکہ نے تمام پریوں اور پری زادوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سنہری پری کوہ کاف سے انسانوں کی دنیا میں جائے گی۔ نیلم پری نے ملکہ سے کہا، ملکہ سنہری پری انسانوں کی دنیا میں روزانہ جاتی تو ہے بچوں کو مزے مزے کی کہانیاں سنانے۔ پریوں کی ملکہ نے کہا، ہاں وہ جاتی ہے، ہر روز جاتی ہے، اسے روزانہ آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں سنہری پری پورا مہینہ وہاں رہا کرے اور پھر ہمیں ملنے آ جایا کرے۔ سنہری پری ہنستے ہوئے بولی، پریوں کی ملکہ یعنی آپ مجھے ہاسٹل بھیج رہی ہیں؟ سنہری پری، یہ ہاسٹل کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کی دنیا میں لوگ اپنے بچوں کو جب دوسرے شہر پڑھنے بھیجتے ہیں یا نوکری طلب کرنے، وہ سب ایک گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، گھر سے دور ہوتے ہیں، اسے ہاسٹل کہتے ہیں۔ پھر وہ 15 دن یا مہینے بعد گھر والوں سے ملنے جاتے ہیں۔ سبز پری بولی، سنہری پری تو خوب مزے اٹھائے گی۔ سنہری پری بولی، ہاں مزے تو میں خوب کروں گی۔ ملکہ نے سنہری پری سے کہا کہ وہ تیاری کر لے۔ کوہ کاف میں ایک ہی جادوگرنی تھی جسے سب نیلی جادوگرنی کہتے تھے۔ اس کا رنگ نیلا تھا۔ کوہ کاف میں موجود ہر پری سے بہت جلتی تھی کیونکہ سب پریاں بہت پتلی پتلی اور ایکٹیو تھیں۔ نیلی جادوگرنی ملکہ کے اس فیصلے کو سن کر بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی، ملکہ ہمیشہ ہر جگہ سنہری پری کو کیوں بھیجتی ہے؟ مجھے انسانوں کی دنیا اچھی لگتی ہے لیکن ملکہ مجھے نہیں بھیجتی، حالانکہ میں اتنی بار انسانوں کی دنیا میں جا چکی ہوں۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا تاکہ ملکہ مجھے بھی بھیج دے۔ اس کے شیطانی دماغ نے ایک آئیڈیا چلایا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے آئیڈیا پہ عمل کرنے کا سوچتے ہوئے سو گئی۔ اگلے دن وہ ملکہ کے پاس گئی اور بولی، کوہ کاف کی ملکہ، آپ سنہری پری کو یوں اکیلے انسانوں کی دنیا میں نہ بھیجیں۔ ملکہ نے حیرانی سے کہا، کیا ہوا نیلی جادوگرنی؟ سنہری پری بہت معصوم ہے، انسان بہت چالاک ہیں، وہ سنہری پری کو نقصان پہنچا دیں گے۔ ملکہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، پھر میں کسے بھیجوں؟ نیلی جادوگرنی جلدی سے بولی، ملکہ آپ مجھے ساتھ بھیج دیں، آپ تو جانتی ہیں میں انسانوں سے اچھی طرح واقف ہوں، میں سنہری پری کو انسانوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھا کر آ جاؤں گی۔ ملکہ کو نیلی جادوگرنی کی بات پسند آئی اور بولی، ٹھیک ہے نیلی جادوگرنی، تم میری سنہری پری کے ساتھ چلی جانا۔ جو آپ کا حکم میری پیاری ملکہ۔ بس میری سنہری پری کا خیال رکھنا۔ ملکہ آپ فکر نہ کریں، میں پورا خیال رکھوں گی۔ نیلی جادوگرنی دل ہی دل میں کہنے لگی، ملکہ خیال تو میں اس کا ایسا رکھوں گی کہ میری طرح موٹی ہو جائے گی، پھر دیکھتی ہوں کون سے بچے اسے پسند کرتے ہیں۔ ملکہ کو معلوم نہیں تھا کہ نیلی جادوگرنی کس نیت کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ نیلی جادوگرنی اور سنہری پری انسانوں کی دنیا میں آ چکی تھی۔ نیلی جادوگرنی کا پلان تھا سنہری پری کو موٹا کرنا۔ وہ سنہری پری کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، سنہری پری تم 1 ماہ بعد یہاں سے میری طرح موٹی ہو کر جاؤ گی، تمہیں میں خوب فاسٹ فوڈز کھلاؤں گی، بوتلیں بھی پلاؤں گی۔ نیلی جادوگرنی نے اپنے پلان کے مطابق کام شروع کیا۔ وہ دونوں جا رہی تھی، انہیں ایک پیزا ہٹ نظر آیا۔ سنہری پری بولی، نیلی جادوگرنی یہاں اتنا رش کیوں ہے؟ آؤ دیکھیں کہیں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت نہ ہو۔ نیلی جادوگرنی بولی، میری بھولی بھالی سنہری پری، یہ پیزا ہٹ ہے۔ سنہری پری نے حیرانی سے پوچھا، پیزا ہٹ کیا ہوتا ہے؟ نیلی جادوگرنی بولی، یہاں سے کھانے کو پیزا ملتا ہے۔ سنہری پری بہت ہی حیران ہوئی اور بولی، پیزا کیا ہوتا ہے؟ نیلی جادوگرنی نے سوچا میرا پلان کام کرے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سنہری پری سے بولی،
چلو آؤ ہم پیزا کھائیں، تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ سنہری پری حیران ہوئی، کیا یہ کوئی بہت مزے کی چیز ہے؟ ہاں بہت مزے کی، آؤ کھاتے ہیں، اتنے مزے کی چیز ہے کہ تم روزانہ مانگو گی۔ سنہری پری بہت خوش ہوئی، دونوں نے وہاں بیٹھ کر پیزا کھایا۔ سنہری پری بولی، یہ تو بہت مزے کا ہے، میں تو روزانہ کھاؤں گی۔ نیلی جادوگرنی بولی، میں تمہیں یہاں کے سب کھانے دن رات کھلایا کروں گی، مجھے پیاس لگی ہے۔ نیلی جادوگرنی نے فٹافٹ کولڈ ڈرنکس منگوا لی۔ سنہری پری غٹاغٹ کولڈ ڈرنک پی گئی۔ ارے یہ تو پانی سے زیادہ مزیدار ہے، بس نیلی جادوگرنی آپ مجھے روزانہ مزے مزے کی چیزیں کھلانا۔ نیلی جادوگرنی روزانہ ہی سنہری پری کو بہت سی فاسٹ فوڈ کھلانے لگی، کبھی سموسے، کبھی برگر اور شورما۔ سنہری پری بہت شوق سے یہ سب کھاتی اور کولڈ ڈرنک پیتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سنہری پری موٹی ہونے لگی۔ سنہری پری اتنی موٹی اور سست ہو چکی تھی کہ وہ اب سارا دن لیٹی رہتی۔ نیلی جادوگرنی نے سنہری پری سے کہا، سنہری پری اٹھو، بچوں کو کہانیاں سنانے جانا ہے۔ سنہری پری نے سستی سے بولا، نیلی جادوگرنی مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جاتا، میرا وزن بڑھ رہا ہے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پیزا کھلا دو، میں کھا کر سو جاتی ہوں۔ نیلی جادوگرنی بہت خوش ہوئی۔ اس کے پلان کے مطابق سنہری پری بچوں کو کہانیاں بھی نہ سنا پاتی۔ نیلی جادوگرنی بہت خوش تھی، وہ کوہ کاف آ گئی اور ملکہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ پریوں کی ملکہ، سنہری پری بچوں کو کہانیاں سنانے نہیں جاتی۔ ملکہ حیران ہوئی اور غصے سے بولی، کیوں نیلی جادوگرنی، ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ میرا حکم نہیں مان رہی؟ نیلی جادوگرنی نے ملکہ کو بتایا، پریوں کی ملکہ سنہری پری فاسٹ فوڈ کھا کھا کر، کولڈ ڈرنکس پی پی کر بہت موٹی ہو چکی ہے، وہ اب بچوں کو کہانیاں بھی نہیں سناتی کیونکہ اپنے موٹے ہونے کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جاتا۔ ملکہ بہت پریشان ہوئی، سنہری پری کو کس نے فاسٹ فوڈ کھانے پہ لگایا؟ اف، کیا کروں میں اب؟ ملکہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ملکہ نے حکم دیا کہ سنہری پری کو فوری واپس لایا جائے۔ نیلی جادوگرنی دل ہی دل میں خوش تھی، اب میں یوں ہی ہر پری کو موٹی کر دوں گی اور بس خود ہی انسانوں کی دنیا میں رہوں گی۔ سنہری پری کو کوہ کاف واپس بلایا گیا۔ ملکہ تو سنہری پری کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، وہ اتنی موٹی ہو چکی تھی۔ سنہری پری، یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں تم وہ چیزیں کھانے لگی جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں؟ سنہری پری پریشانی سے بولی، پریوں کی ملکہ مجھے وہ سب بہت مزے کا لگتا تھا۔ سنہری پری، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ انسان کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، اسی لیے موٹے ہو جاتے ہیں۔ سنہری پری روتے ہوئے بولی، ملکہ اب بس میں پہلے کی طرح ہو جاؤں۔ میں تمہارا علاج کرواؤں گی، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اور ملکہ نے اعلان کروا دیا کہ سنہری پری کا علاج کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر محل تک آ جائے۔ ایک ڈاکٹر پریوں کے محل میں آیا، اس نے سنہری پری کو دیکھا تو بولا، ملکہ، سنہری پری کا یہ حال فاسٹ فوڈ کھانے سے ہوا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، میں نے احتیاط نہیں کی، بس ڈاکٹر اسے آپ پہلے جیسے کر دو، کیا یہ ہو جائے گی پتلی؟ ڈاکٹر نے کہا، ہاں بالکل ہو جائے گی، بس اب سنہری پری کو روزانہ ورزش کرنی ہوگی، سبزیاں، دال، انڈے، گوشت، مچھلی، پھل اور چنے کھلائے جائیں۔ پھر ہماری سنہری پری کچھ دنوں میں پہلے کی طرح ایکٹیو ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی باتوں پہ عمل ہونے لگا، سنہری پری کو صرف صحت مند خوراک کھلائی جاتی اور روزانہ ورزش کروائی جانے لگی۔ چند دنوں میں سنہری پری پہلے کی طرح پتلی ہو گئی۔ ملکہ نے سنہری پری سے کہا، سنہری پری، اب تم پہلے کی طرح ہو چکی ہو، ہم سب تمہیں دیکھ کر خوش ہیں، اب کبھی بھی فاسٹ فوڈ مت کھانا اور نہ کولڈ ڈرنکس پینا، یہ سب بیماری کا گھر ہیں۔
परियों की मलका, अब मैं रोजाना वर्जिश भी करूंगी। मुझे समझ आ चुकी है सेहतमंद रहने के लिए सेहतमंद खाना और वर्जिश जरूरी है। मलका बहुत खुश हुई। मलका समझ चुकी थी कि सुनहरी परी को ये सब खाने के लिए नीली जादूगरनी ने ही मजबूर किया था। मलका ने हुक्म दिया कि नीली जादूगरनी को हमेशा के लिए कोहे काफ बुलाया जाए और अब वो किसी भी दुनिया में नहीं जाएगी। बच्चों, अगर आप भी अच्छी खुराक नहीं खाओगे तो सुनहरी परी की तरह मोटे हो जाओगे। परियों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी सब कहानियाँ मिल सकें। दूसरे बच्चों के साथ हमारी कहानियाँ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी अच्छी अच्छी बातें सीखें। अल्लाह हाफिज।